بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، برباد تباہ ہو جائے گی۔ اب وہ فرعون بڑا ظالم تھا، کیا تھا بھائی؟ ظالم تھا۔ اس نے آرڈر دے دیا اب سے جو بچہ پیدا ہوگا کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ ادھر سے فرعون کا حکم ہوتا ہے اب جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کرنا شروع کر دو۔ ہزاروں بچے، لاکھوں بچے قتل ہو گئے۔ فرعون قتل کرانا چاہتا ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے چاہے تو اللہ کی مرضی تھی کہ موسیٰ پیدا ہوگا اور موسیٰ آ کر فرعون کی سلطنت کو ختم کرے گا، بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو طاقت والا کون ہے؟ یا فرعون ہے؟ آج ہم جیسے سوچ رہے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں وہ بادشاہ ابھی حکومت غیروں کی ہے، ہم ڈر ڈر کے بلی بن گئے۔ کیا بن گئے بھائی؟ اتنے ڈر رہے مسلمان کہ مطلب بلی سے بھی زیادہ ڈرپوک پیدا، اتنے ڈر رہے۔ مسلمان تو وہ تھا جو کبھی کسی قوم سے نہیں ڈرا، کسی سرکار سے نہیں ڈرا، کسی طاقت سے نہیں ڈرا، کسی حکومت سے نہیں ڈرا، کسی مطلب ہتھیار سے نہیں ڈرا، صرف ڈرا ہے تو کس سے ڈرا ہے؟ اللہ سے ڈرا ہے۔ اور آج ہم، اللہ معاف کرے، یہ ڈر ہمارے دلوں میں کیوں آیا؟ کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رب سے تعلق کو توڑ دیا، ہم نے اپنے رب سے جدائی کو اختیار کر دیا، ہم رب سے جدا ہوئے، ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا۔ اللہ نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر کے ہمارے دلوں میں دنیا کی طاقتوں اور دنیا کا خوف بٹھا دیا۔ جب بندہ خالق کے ڈر سے، جب بندہ خالق سے ڈرنا بھول جاتا ہے، یعنی ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ مخلوق سے اس کو ڈراتا ہے۔ تو آج یہی ہمارے اندر ہے، کیا بھائی؟ ہم خالق سے ڈرتے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق سے ڈرا کہ یہ سرکار آ گئی، آج مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے، مسلمان بیچارے جی نہیں سکتے، مسلمان تو زندگیاں ایسی ہو گئی ہے۔ ارے مسلمان جس گلی سے یا جس شہر سے یا جس کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ ادھر سے ان فضاؤں کو پلٹ دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمان ویسے کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا وقت آ گیا۔ ادھر سے فرعون نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب موسیٰ کی ماں ڈرنے لگی، گھبرانے لگی۔ اللہ کی طرف سے کہا ہوتا ہے اے موسیٰ کی ماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کی حفاظت کرنا تیرے رب کی ذمہ داری ہے۔ اے موسیٰ کی ماں گھبراؤ نہیں، ان کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنا دو اور اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، نہر میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام صندوق، لکڑی کا صندوق بنانے کے لیے درخان کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے مجھے لکڑی کا صندوق بنا کے دو۔ اب وہ درخان پوچھتا ہے اے مائی تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو سے لکڑی کا صندوق بنا رہی ہے؟ اس لکڑی کے صندوق کو کیا کرے گی؟ ذرا وجہ تو بتائیے کہ تو اس لیے بنوا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں چھپانے لگی۔ اب وہ دل میں ڈرنے بھی لگی اور چھپانے لگی، لیکن وہ مجبور تھی۔ آگے درخان کہنے لگا اگر تو وجہ نہیں بتائے گی تو میں صندوق بھی نہیں بناؤں گا۔ موسیٰ کی ماں مجبور ہو کر اس کو کہنے لگی، سارا واقعہ سنانے لگی۔ اب اس بدماش کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی۔
موقع اچھا مل گیا، اب میں اس بچے کے ذریعے سے کئی دولت لوٹ لوں گا، کچھ دنیا حاصل کر لوں گا، کچھ فرعون سے مال حاصل کر لوں گا، انعام حاصل کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس کو کہہ کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ درخان وہاں سے اٹھتا ہے، فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوتا ہے، فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے، وہاں دربار کھڑے ہوتے ہیں، فرعون کے محل کے اندر جانے سے روک دیتے ہیں۔ دربار پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، مجھے فرعون سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے، ضروری کام ہے، ضروری بات ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، جب تک تو بتائے گا نہیں ہم اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ صرف، کیونکہ دل میں یہ سوچنے لگا اگر میں نے ان کو کہہ دیا تو یہ انعام لے لیں گے، میں انعام سے رہ جاؤں گا، تو یہ دل میں یہ بھی خوف تھا، اس لیے اس نے درباروں کو نہیں بتایا۔ کہنے لگا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ بات صرف بادشاہ ہی کو بتا سکتا ہوں، اس کے سوا کسی کے کام کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی۔ وہ درخان اندر جاتا ہے، فرعون کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے، فرعون پوچھتا ہے کیا کام پیش آ گیا، کیا ضرورت پیش آ گئی، تو کس کام سے، کس بات سے تو میرے پاس حاضر ہوا ہے، بتا تو صحیح، بول تو صحیح، کچھ کہہ تو صحیح۔ یہ کہنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ بند کر دیتا ہے۔ وہ درخان گنگا ہاتھوں سے اشارہ کرنے لگا، فرعون کہنے لگا یہ کہاں سے آ گیا، میری مذاق اڑا رہا ہے، اے درباروں آؤ پکڑو اس کو اور باہر جا کر اس کے سر پہ جوتے مارو۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ غداری کرنا چاہے گا اللہ ان کو ایسے ہی ذلیل کرے گا۔ اب فرعون نے حکم پر وہ دربار ان کو پکڑتے ہیں، باہر لاتے ہیں اور سر مارا اور ایسا جوتے مارے، باہر آتے ہی بولنے لگ گیا، چلانے لگ گیا، چیخنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، باہر آتے ہی زبان کھل گئی۔ اب واپس جاتا ہے، ادھر سے موسیٰ کی ماں واپس آتی ہے کہ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کل لے جانا۔ موسیٰ کی ماں نے آ کر کہا کہ صندوق تیار ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کل میرے سے لے لینا۔ کیا لے لینا بھائی؟ صندوق کل مجھ سے لے لینا۔ یہ وہی غداری ہے، وہی وعدہ خلافی چل رہی ہے جو آج کے سنار لوگ، آج کے بنیے لوگ اور آج کے کپڑا سیلنے والے لوگ اور کپڑا خرید جو جہاں دکانوں پر سلانے کے لیے بھیجتے ہیں، دلوی لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گولیاں دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں کہ کل آ جانا، کپڑے لے جانا، سنار کے پاس ڈال کے آؤ گے کہ شادی ہے، وہ بھی کہے گا جب تمہارا تیار ہے کل آگے لے جانا۔ یہ وہی درخان کی جھوٹ پہ چل رہے ہیں، اس وعدہ خلافی پہ چل رہے ہیں۔ جس طرح اللہ نے درخان کو ذلیل کیا، اسی طرح آج اگر کوئی اسی طرح وعدہ خلافی کر کے جھوٹ بولتا رہے گا، اللہ ان کو بھی اسی طرح ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہی کہا کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ تو یہ کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی بیماری فرنیچر، شادی، کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں فرنیچر بنانا ہے، وہ فرنیچر والا آ جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ کل لے لینا، کل لے لینا، یوں ٹال مٹول کرتا رہتا، وعدہ خلافی۔ تو یہ درخان بھی کہنے لگا کل آ جانا۔ پھر یہ درخان واپس جاتا ہے دوسرے دن کہ مجھے کیا ہو گیا، میری زبان بند کیوں ہو گئی، آج واپس جا کر ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ واپس دوسرے دن جاتا ہے، فرعون کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہی بات اسے بتاتا ہے، اندر جاتا ہے، فرعون بول اٹھتا ہے بتا تو صحیح کل بھی تو آیا تھا،
کچھ کہہ نہیں سکا. آج پھر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی, تو پھر واپس آ گیا؟ ذرا بول تو صحیح, ذرا کہہ تو صحیح, تجھے کیا تکلیف پیش آ گئی؟ اب وہ پھر گھوما, پھر زبان بند. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها, ایک جگہ فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. یعنی یہ ہاتھ بھی اللہ کے اختیار میں ہے, یہ آنکھ بھی اللہ کے اختیار میں ہے, یہ زبان بھی اللہ کے اختیار میں ہے, یہ پاؤں بھی اللہ کے اختیار میں ہے, یہ زمین بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس دن چاہے گا اس دن یہ زمین بھی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی. ارے کرے گی نہیں کرے گی؟ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. آج جس ہاتھوں سے ہم غلط تولتے ہیں یا کسی ہاتھ کو غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں, کل یہی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آج ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں, اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے آنکھ اس لیے نہیں دی تھی کہ تو کسی کی ماں بیٹی پر نظر مار, آنکھ اس لیے دی تھی کہ تو قرآن کو دیکھ کر پڑھا کر, یا اللہ کی مخلوق کو, اللہ کی بنائی چیزوں کو دیکھ کر اس میں غور کر. لیکن آج ہم نے اس آنکھ کو غلط جگہوں پر استعمال کرنا شروع کر دیا. کل اللہ سوال کرے گا میں نے تمہیں کان دیے تھے, ان کانوں کو کا استعمال کیا. اللہ کہے گا میں نے تمہیں کان اس لیے نہیں دیے کہ تم گجری کجریوں کے گانے سنا کر, بلکہ کان اس لیے دیے تھے کہ تو قرآن کی تلاوت کو سنا کر. یہ زبان اس لیے دی تھی کہ تو کسی بھائی کو گالیاں دیا کر, نہیں کسی کی غیبت کیا کر, نہیں. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ تو کسی کے کجریوں کے گانے گنگنایا کر, نہیں. بلکہ یہ زبان اس لیے دی کہ تو رب کی تعریف کیا کر, رب کی حمد و ثنا کیا کر, قرآن کی تلاوت کیا کر. لیکن آج ہم نے ان ساری چیزوں کو غلط جگہ پر استعمال کر دیا, اس لیے وہ پھر دوبارہ بھی زبان بند لوگ. اب وہ گھبرانے لگا. پھر فرعون نے کہا یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے, بار بار آتا ہے تم اس کو آنے دیتے ہو. ان درباریوں کو ڈیوٹی چینج کر دی, دوسرے درباروں کو کھڑا کیا, پھر اس کو اسی طرح جوتے مارے گئے. باہر آتے ہی پھر بولنا شروع, اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے, وہاں بول رہا ہے. موسیٰ کی ماں آتی ہے, اس سے بھی بات کر رہا ہے, لیکن فرعون کے سامنے جاتے ہی زبان لوگ ہو جاتی ہے. یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. وہ جب چاہتا ہے دن کو چھوٹا کر دیتا ہے, رات کو بڑی کر دیتا ہے. وہ جب چاہتا ہے تو رات کو بڑی کر کے دن کو چھوٹا کر دیتا ہے. ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. اس لیے وہ کہنے پھر خاموش. تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے آپ ایک بار لاسٹ تک ٹرائی کر لو. پھر واپس جا کر اسی طرح جوتے کھا کے آ جاتا ہے, آخرکار تھک جاتا ہے. ادھر سے موسیٰ کی ماں آئی, کہنے لگی میرا صندوق تیار ہو گیا, میرا صندوق تیار ہو گیا. وہ کہنے لگا صندوق یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں صندوق لے کر روانہ ہوتی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں سلاتی ہے, اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے اس صندوق کو لے جاؤ اور دریا میں جا کے ڈال لو. اس رب کی کیا شان ہے, ادھر سے موسیٰ سے بچانا چاہتے ہیں, قتل سے بچانا چاہتے ہیں, اور ادھر دریا میں ڈلا کر 100 خطرے مول لیتے ہیں.
موسیٰ کی بہن بھی کہنے لگی امی یہ کیا ہو گیا؟ ادھر تو صرف ایک فرعون کا خوف تھا، اگر دریا میں ڈالیں گے تو میرا بھائی ڈوب بھی سکتا ہے، اندر جانور ہے وہ جانور بھی کھا سکتے ہیں، کتنے سارے خطرات ہیں۔ ادھر تو صرف فرعون کا خطرہ تھا، ادھر ہزاروں خطرات ہیں، ایک خطرے کو چھوڑ کر ہزاروں خطروں کے سپرد کر رہی ہو۔ ماں کہنے لگی بیٹی جو رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم کو میں کبھی ٹال نہیں سکتی، جو میرے رب کی مرضی ہے بچانے والا وہ ہے، اس کے فیصلے میں میں راضی ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو لے کر جا کر دریا میں ڈالتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے کہ وہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ وہ صندوق چلتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ گیا بھائی؟ جہاں سے بچانا تھا وہی پہنچ گیا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہن گھبرانے لگی، رونے لگی، روتی ہوئی دوڑتی ہوئی گھر آتی ہے اور ماں کو کہتی ہے او میری ماں، جس سے ہم بچانا چاہتے تھے، جس سے ہم عبادت کرنا چاہتے تھے، آج اسی کے محل موسیٰ کا صندوق پہنچ گیا۔